حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. انزلنا هذا القرآن على جبل. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے نا، پہاڑوں پر لرأيته يعمل من خشية الله، تو وہ پہاڑ اللہ کے خوف خشیت ڈر سے بیزار رہتا. قرآن میں اتنی تاثیر ہے، اتنا اثر ہے کہ وہ اگر پہاڑوں پر نازل ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اور یہ یقیناً ہے. آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوتا تھا، وحی کرتی سخت سردی کے موسم میں پیشانی مبارک پر پسینہ آ جایا کرتا تھا. آپ علیہ السلام کسی اونٹنی پر تشریف فرما ہے اور وحی کا نزول شروع ہو گیا. وہ اونٹنی اس وحی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی تھی، بیٹھ جاتی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ انصاری رسول ہیں، اور آپ علیہ السلام کے وحی لکھنے والے کاتبین میں سے علماء نے 40 تک تعداد کی جو وحی لکھنے والے کاتبین ہیں. سب سے زیادہ یہ خدمت سر انجام دینے والے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، اور ان کے بعد دوسرا مقام حضرت ابن معاویہ رضی اللہ عنہ. دیگر صحابہ کرام خلفائے راشدین بھی تھے. یہ حضرات ہمہ وقت آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہیں. پتہ نہیں کس وقت وحی کا نزول شروع ہو جائے اور آپ علیہ السلام قرآن لکھنے کے لیے میں موجود نہ ہوں. ہر وقت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہے کہ آپ اسلام کی میری گود میں آپ اسلام کا سر مبارک تھا تو وحی کا نزول شروع ہو گیا. میری ران پہ اتنا بوجھ پڑا، اتنا وزن آیا، اتنا دباؤ آیا کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ ابھی میری ران ٹوٹ جائے. یہ قرآن کی تاثیر ہے. آپ علیہ السلام تلاوت فرما رہے ہیں قرآن کریم کی. جنات کا ایک قافلہ گزرا، سورۃ الجن میں اس کا تذکرہ موجود ہے 29ویں سپارے. وہ جن رک گئے، قرآن سننے لگ گئے. سننے کے بعد جب وہ اپنے قافلے کے پاس، اپنے وہ ہم جنس جنات کے پاس گئے، انہوں نے جا کے بتلایا. وہ قرآن کہتا ہے، وہ ان کو جا کے بتاتے ہیں کہ آج ہم نے عجیب کلام سنا. عجیب کلام کہ جنات جس کلام کو سن کے رک گئے. حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اپنے قبیلے کا سردار تھے. فرماتے کہ میں حج کرنے آیا، جیسے زمانہ جاہلیت میں حج ہوتا تھا. اس وقت کے کفار مشرک بھی حج کرتے تھے اسلام سے پہلے اپنے طریقے کے مطابق. بعض کو ننگے کے طواف کیا کرتے ہیں. یہ سارا سال کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں، اس لیے یہ کپڑے پہن کے اللہ کے گھر نہیں جائیں. اچھا، ایک جہت سے دیکھا جائے تو اللہ کے گھر کا ادب اور احترام کر رہے ہیں. اگر آپ دوسری نگاہ سے دیکھیں گے تو اللہ کے گھر کی حرمت نہیں کر رہے ہیں. وجہ علم نہ ہونا. وجہ علم نہیں تھا، اس لیے ننگے ہو کے طواف کر رہے ہیں. ان کے پاس یہی علم ہے کہ جن کپڑوں میں سارا سال گناہ کرتے ہیں وہ کپڑے پہن کے حج نہیں کیا جا سکتا. اچھا، گناہ کپڑے نہیں کرتے تھے، گناہ کا بدن کرتا تھا، جسم کرتا تھا. وہ جسم حج کر سکتا ہے، کپڑے حج نہیں کر سکتے جو دھل جاتے ہیں. یہ ان کا اپنا علم ہے. ہمارا بھی ایسا ہوتا ہے، ہمارا بھی ایسا ہوتا ہے. جس کو جتنا علم ہے وہ سمجھتا ہے یہی دین ہے بس، جبکہ وہ دین نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں بدعات، خرافات، رسوم و رواج کے طور پہ پائی جاتی ہیں، جن کو دین کا حصہ سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے،
لیکن در حقیقت وہ اسلام نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے۔ اپنے من گھڑت رسم و رواج کا نام دین رکھ لینا، یہ ان کے اپنے ذہن کے مطابق تو دین ہو سکتا ہے، اسلام اور ایمان کی نظر میں، قرآن کی نظر میں وہ دین نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم سیکھیے، اطلب العلم من المہد الى اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک، قبر تک۔ یہ بھی ایک عربی مقولہ ہے، مطلب علم ایک سمندر ہے، جتنا بھی سیکھتے جاؤ گے فائدہ ہوتا جائے گا۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ پتہ کچھ نہیں ہوتا، جب کوئی بیچارہ مسئلہ مولوی صاحب بتا دیں، مولوی صاحب کو مسئلہ بیان کر دے جمعے میں کسی خطاب میں کسی بیان میں، تو لوگ پتہ تبصرہ کیا کرتے ہیں، مولوی نے نہیں پتا جی، مولوی نے، کیونکہ وہ جو مسئلہ مولوی صاحب بتا رہے ہیں نا قرآن حدیث کے مطابق، وہ اس بندے کے مائنڈ کے مطابق نہیں ہے، اس کے ذہن کے مطابق، اس کی سوچ اور فکر کے مطابق نہیں ہے، اس لیے وہ کہتا ہے مولوی صاحب کو کیا پتا ہے۔ جس عالم دین نے چٹائیوں پہ بیٹھ کے اپنی ایڑیاں رگڑ کے علم سیکھا، استادوں کی مار کھا کے کچھ پڑھا، اس کو کچھ نہیں پتا، اور جب بیچارہ مسجد میں جمعہ والا دن آتا ہے، وہ بھی تب جب اپنے مولوی صاحب خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں عربی کا، وہ کہہ رہا ہوتا ہے مولوی نے کی پتا دیکھیے۔ یہ آپ کے فواد چودھری صاحب، وہ کون سا وزیر ہے؟ پتہ نہیں، ٹیکنالوجی ہے، جیولوجی ہے، جیولوجی پتہ کیا بڑا ہے، وہ ایک میں نے اس کا انٹرویو سنا، کہتا ہے ان مولوی نالوں ساڈا دین، ساڈا اسلام، ساڈی تشریح چنگی، کیا ہے ساڈا دین، ساڈا اسلام، ساڈی تشریح اسلام دی بہتر ہے مولوی نالوں۔ انا للہ انا للہ۔ اور یہ جاہل کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی برقع پہنتی ہے کوئی نہیں پہنتی، تمہیں کیا تکلیف ہے، تمہارے کے بعد کیوں بنتے ہو؟ جو جینس پہننا چاہے، پینٹ پہننا چاہے، ٹائٹس پہننا چاہے، جو مرضی پہننا چاہے، تم کچھ نہ ہو، اس کی مرضی ہے کرنے دو۔ یہ اس کے دین کی تشریح ہے، یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں۔ ایک یونیورسٹی میں بیان کرتے ہوئے الفاظ بول رہا ہے کہ اگر کوئی لڑکی پینٹ پہنتی ہے، کوئی ٹائٹس پہنتی ہے، کوئی جو مرضی پہنتی ہے، برقع پہنے نہ پہنے، سرکاف لے نہ لے، اس کی مرضی ہے، تم کیوں روکتے ہو اس کو؟ تم اس کے باپ کیوں بن رہے ہو؟ پتہ نہیں ہمیں کیوں شوق ہوتا ہے ہر ایک کا باپ بننے کا۔ یہ اس کے الفاظ ہیں، یہ اس کے، آپ سمجھ رہے ہیں اس کے دین کو، یہ اس کے مذہب کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمیں دین دے رہا ہے، یہ ہماری یونیورسٹی کے بچیوں کو سکھا رہا ہے کہ ہمیں، اچھا جملہ کیا اس نے بولا ہے، ہمیں کیوں شوق ہو جاتا ہے ہر ایک کا باپ بننے؟ بابو تینوں کیوں شوق ہے ساڈا کیوں بنتا؟ تو سانو کیوں مشورے دے رہے ہیں کہ جو مرضی کوئی پاوے؟ تم ہمارا کریں، بچی میری ہے، تو اس کو بتا رہے جو مرضی پہن، کون؟ اگر ہمیں شوق ہے تو تمہیں شوق نہیں ہے، تم جو ہمیں آ کے بتا رہے ہو، مشورے دے رہے ہو کہ جی تمہیں منع نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ مولوی صاحب منبر پہ بیٹھ کے اگر یہ کہتے ہیں کہ بچیوں کو، بہنوں کو، ماں کو، بیویوں کو باپردہ باہر نکالو، بغیر نقاب و ثقافت کے باہر نہ نکالو، ورنہ ظلم پھیل جائے گا، بے حیائی پھیلے گی، زنا پھیلے گا، نقصان ہوگا، عزتیں برباد ہوں گی۔ اگر مولوی صاحب یہ منع کرتے ہیں نا تو یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، بلکہ ہر ایک اس کے حال پہ چھوڑ دیں، جو مرضی کرتا رہے۔ مولوی صاحب بیچارے شریعت کے مطابق مسئلہ بتائیں تو یہ کہتا ہے کہ تمہیں کیوں شوق ہے ہر ایک کا باپ بننے کا، اور جب یونیورسٹی میں کھڑا ہو کر تم یہ کہہ رہے ہو کہ جس کی مرضی ہے جو کرے، جو نہ کرے، جو پہنے، جو نہ پہنے، ہر ایک اپنا اس کا ذہن ہے، سوچ ہے، فکر ہے، تو کیوں باپ بن رہا ہے ہمارا؟ وجہ کیا ہے؟ ابھی اسی مارچ کے مہینے میں، آج کیا تاریخ ہے؟ 8 مارچ کو آپ کے پاکستان میں بہت سارے شہروں میں ایک وومن ڈے منایا گیا، آزادی مارچ کیا گیا، عورتوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے؟
بولیے نا بھائی، میری بات سمجھ آ رہی؟ کس کس نے کچھ کلپس کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا مقصد اور مشن کیا ہے؟ آپ نے یہ ملک حاصل کیا، لاکھوں عزتیں قربان کروائیں کہ ہمیں آزاد ریاست چاہیے، آزاد ملک چاہیے جہاں ہم اسلامی قوانین کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اگر یہی بے حیائی پھیلانی تھی اور اسی طرح آزادی مانگنی تھی کہ ماؤں بہنوں کی شلواریں ٹانگ کے بازار میں ناچنا کودنا پھلانا یہی کرنا تھا، یہی آزادی تھی، تو یہ ہندوستان نے اس سے بہتر طور پہ حاصل کی، کیوں پاکستان حاصل کیا؟ اس بے حیائی سے وہاں کون منع کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ پھر کیوں پاکستان لیا گیا؟ لاکھوں علماء کی گردنیں کاٹ کے بھی کھوپڑیاں درختوں پہ لٹکائی گئی، لاکھوں جوانوں کا خون بہایا گیا کہ ہمیں ایک آزاد ریاست چاہیے، آزاد خود مختار ملک چاہیے جہاں پر ہم اسلامی نظام کے مطابق زندگی گزار سکیں، ہم اپنے قرآن کو، اپنے حدیث کو، سنت کو فالو کر سکیں، اس کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو پھر اتنی قربانیاں کیوں؟ پچھلے سال انہوں نے احتجاج کیا اور یہ نعرہ لگایا، میرا جسم میری مرضی۔ اس پر علماء نے احتجاج کیا، اکابرین نے، علماء نے، بزرگوں نے بیانات دیے کہ تیرا جسم بھی نہیں، تیری مرضی بھی نہیں، جسم جس رب نے دیا ہے مرضی اسی کی چلے گی، ورنہ کل وہ کوئی اٹھے گا، رائفل نکالے، پسٹل نکالے، مارے گولی، وہ کہ کیوں مارا ہے؟ میرا جسم میری مرضی، میرا پسٹل میری مرضی۔ ایک بیچارہ پیدل جا رہا ہے، دوسرا گاڑی پہ کسی نے دھکا مارے، وہ گر جائے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، ہڈی پسلی ٹوٹ جائے، وہ کوئی پوچھے کیوں کیا ہے؟ وہ کہے گا میری گاڑی میری مرضی، میری جسم میرا جسم میری مرضی۔ کوئی کچھ بھی کر لے کر ہم یہ نہیں کہہ سکیں کہ بھئی یہ کیوں کیا ہے، کیونکہ اس کا جواب یہ ہوگا میرا جسم میری۔ یہ سراسر جملہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف۔ اس پر علماء نے احتجاج کیا، اب معاملہ آگے بڑھ گیا، اس سال ان بے حیا خواتین نے، میں ان کو عورتیں نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں بھینسیں ہیں، بکریاں ہیں، گائے ہیں، پتہ نہیں کیا بتائیں ہیں، وہ انسان ہما درندے بھیڑیے ہیں، وہ عورتیں نہیں ہیں۔ عورت کا معنی چھپی ہوئی چیز، باپردہ چیز، چھپی ہوئی، کسی کی نگاہ نہ پڑے، اس کو کہتے ہیں عورت۔ عربی میں عورت ان کا معنی تھا چھپی ہوئی چیز، یہ ہمارا ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک سطر ہے، اس کو کہتے ہیں عورتوں۔ یہ ہر مرد ہر عورت پہ فرض ہے چھپانا، کسی کا دوسرا کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے بھی بچے بہن میں پھر ہوتے نوجوان، یہ جی گرمی بڑی چل رہی ہے، کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں، حرام کام کر رہا ہے، سطر دکھا رہا ہے اپنا۔ یہ پچھلے سال علماء نے احتجاج کیا، بزرگوں نے، لوگوں نے بیانات دیے، سب بیانات بزرگوں کے، علماء کے ہم سنتے بھی رہتے ہیں، وہ کرتے بھی رہتے ہیں، ان کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن جو کام خلیل الرحمن قمر ڈرامہ نگار نے کیا، کیا ہوا کہ علماء سے بازی لے گئے۔ ان عورتوں کی چیمپئن ماروی سرمل کے ساتھ اس کا ٹی وی چینل پہ مذاکرہ ہو رہا ہے، ایسا مسئلہ ہو رہا ہے، تو جب وہ بات کر رہی تھی خلیل الرحمن قمر چپ کر کے بیچارہ سنتا رہا۔ اب جب اس کی باری آئی تو وہ بیچ میں بڑک کے بولتی ہے میرا جسم میری مرضی۔ اس کو غصہ آ کے اس نے 2-3 مرتبہ کہا کہ اس کو چپ کرواؤ، یہ بات کا طریقہ کار نہیں ہے، میں بات کر رہا ہوں، مجھے میرا موقع ہے، اس کو نہیں بولنا چاہیے۔ جب وہ باز نہ آیا تو اس نے کہا او بھائی تیرے جسم میں تھوکتا کوئی نہیں ہے، جا مرضی کر، تیرا کیا جسم ہے؟ تو کون سا جسم لے کے آئیے تیرے پر؟ کوئی 50,000 بندہ دیکھ کے مر جائے گا، تو کوئی کترینہ ہے، تو کوئی حسن و جمال کی ٹیکر آتی ہے؟ تیرا جسم تیری مرضی، تو اپنے گھر میں ہماری بچیوں کی جو ذہنی سطح وہ کیوں خراب کر رہی ہے؟ اس سال اس کا ٹویٹ آیا ہے خلیل الرحمن قمر کا، اس نے کہا ہے اگر عورت بیوی ہے تو یہ مرد کی محبت ہے،
ایسا ہے کہ اگر عورت ماں ہے تو وہ جنت ہے، ایسا ہے کہ اگر عورت بیٹی ہے تو وہ رحمت ہے، اگر عورت بہن ہے تو وہ عزت ہے، اگلا لفظ اس کا ہے اگر عورت ماروی سرمد ہے تو لعنت ہے۔ اچھا ماروی سرمد سے مراد صرف ماروی سرمد نہیں ہے، اس کے ذہن کی، اس کی سوچ فکر کی ہر عورت کے بارے میں یہی کر رہی ہے۔ اور یہ لعنت اس نے ایسے نہیں کیا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، ہاں لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اور کما قال بے پردہ نکلنے والیوں پر بھی لعنت ہے، دیکھنے والوں پر بھی لعنت ہے۔ اس سال انہوں نے بھی احتجاج کیا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس حد تک بے حیائی کو آگے لے کے گئی۔ اس سال احتجاج کرنے والیوں نے حد توڑ دی۔ آپ یوٹیوب پر کے کلپس دیکھیں، ان کے انٹرویو سنیں، وہ کہتی ہیں لڑکی لڑکی کے ساتھ، لڑکا لڑکے کے ساتھ جو مرضی کرے، اس کو آزادی ہونی چاہیے، کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے میرے پاس موبائل میں یہ ساری ویڈیوز موجود ہیں، صرف ثبوت کی نظر رکھی ہے، کو دیکھنا چاہیے۔ اگر مرد کے ساتھ کچھ کرنا چاہے تو روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے، لڑکی لڑکی کے ساتھ کچھ کرنا چاہے تو روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے۔ پھر قوم لوط پہ عذاب کیوں آیا؟ سب سے سخت عذاب کسی قوموں میں قوم لوط پہ آیا ہے، علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی قوم پہ۔ وہ قوم مرد کے ساتھ بے حیائی کرنے کو جائز سمجھتی تھی۔ صرف بات یہی تک نہیں، انہوں نے اپنے نعروں میں یہ کہا لے کے رہیں گی آزادی، کس سے؟ ایک نعرہ لگاتی ہے لے کے رہیں گی، اگلی بولتی ہیں کیا؟ آزادی، بولی نا آزادی، کس سے آزادی؟ اس بوڑھے باپ سے، اس بوڑھے باپ سے، جس باپ نے ساری زندگی کما 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 کے اپنا ہڈیاں گول گول کے اس کو پالا پوسا پڑھایا، اس کو جوان کیا، لوگوں کی گالیاں برداشت کی، دھکے برداشت کیے، دھوپ چھاؤں ایک کی، خون پسینہ ایک کیا، اس باپ سے آزادی چاہیے۔ کیوں؟ یہ باپ روکتا ہے بیٹا فلاں لڑکے سے یا کسی لڑکے سے آپ نے عشق مشروطی نہیں کرنی۔ باپ بیچارہ تڑپتا ہے کہ بیٹا میری عزت کا خیال کر، سفید بال ہے میرے، اللہ بھی اس سے حیا کرتا ہے، مجھے کم از کم مسجد میں جانے کا چھوڑ، مجھے اپنے معاشرے میں نگاہیں اٹھا کے چلنے کا چھوڑ، اتنا مجھے رہنے دے، اگر تجھے اپنی عزت کا خیال نہیں ہے میری عزت کا خیال کر لے۔ لیکن چونکہ باپ رکاوٹ ہے اس لیے کہ اس سے آزادی ملے، ان کے نعروں میں جڑے لے کے رہیں گی آزادی بھائی سے، کس سے؟ وہ بھائی جو اس کی غیرت اور عزت اور حمیت کے لیے کسی غیر کو اگر کوئی آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے تو مارنے پہ تل جاتا ہے، اگر جان پہ بن جائے تو اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے، اس بھائی سے ہمیں آزادی چاہیے۔ یہ رکاوٹ کیوں ہے؟ لے کے رہیں گی آزادی، کس سے؟ میاں سے، شوہر سے۔ کیوں؟ شوہر اپنی غیرت کے خلاف سمجھتا ہے، اور سمجھنا بھی چاہیے غیرت مند آدمی کو کہ کسی غیر کی طرف اس کی بیوی بات کرنا، اس سے گپ شپ کرنا، تعلق بنانا تو دور کی بات ہے، دیکھے بھی نہ۔ ہر غیرت مند آدمی کا یہ سوال ہے، اس کی زندگی اور اس کی عزت کا سوال ہے، وہ چاہتا ہے کہ نہ دیکھے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ بلاؤں، گپ شپ کروں، فون کروں، رابطے کروں، بلاؤں، ملوں جلوں، کچھ بھی کروں، کوئی روکے ٹوکے نہ۔ اس لیے شوہر سے مجھے کیا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ یہ ہونا چاہیے۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کون سی بچیاں ہیں جو احتجاج کر رہی ہیں؟ انڈیا سے آئی ہیں، بولیے نا، بنگلہ دیش سے، امریکہ سے، یہ کون ہے؟
مدرسے کی پڑھی ہوئی ہے؟ وہ میڈیا جو سارا سارا دن بیٹھ کے مدرسوں میں تنقید کرتا ہے، مدرسے یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں. بھائی مدرسے جو کچھ بھی کرتے ہیں، میں مانتا ہوں کہ علماء میں کچھ بیچارے ایسے ہیں جو غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے. میں صفائی نہیں دیتا کسی کی، میں اپنی نہیں دیتا، میں بھی انسان خطا ہو سکتی ہے. لیکن کیا سارے سکول پاک صاف ہیں؟ سارے کالج دودھ سے دھلے ہوئے ہیں؟ ساری یونیورسٹیاں پاکیزہ ہیں؟ اگر یہ ساری بے حیائی وہاں ہوتی ہے اور سر عام ہوتی ہے تو ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ اگر یہ جرم ہے اور حقیقتاً جرم ہے، واقعی جرم ہے، میں مانتا ہوں اس کو، ہمارا اسلام کہتا ہے جرم ہے. کسی لڑکی لڑکے کا ناجائز تعلق جرم ہے، لڑکے لڑکے کا تعلق جرم ہے، کسی کے ساتھ جنسی زیادتی ہو جائے جرم ہے، ظلم اور زیادتی ہے. لیکن صرف مدرسے والے ظالم کیوں ہیں؟ تمہیں صرف مدرسہ ہی کیوں نظر آتا ہے؟ جو یہ بازار میں چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو کے شلواریں ٹانگ کے لٹکا کے جو مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہمیں یہ آزادی دی جائے، انہوں نے کہا نہیں ہے، مقصود یہی ہے کہ ہمیں اس شلوار سے بھی آزادی دی جائے، اس قمیض سے بھی آزادی دی جائے، ہمیں نہیں پہننی ہے. بات یہیں تک ہوتی تو شاید کچھ مزید نرمی کی جا سکتی تھی. یا ٹھیک ہے ایک بندے کو سمجھایا ہے، کار اوپر سے دلائل نہیں ہے، قائل کہ نہیں مانا تفا کرو، لیکن بات یہیں تک نہیں ہے میرے دوست. ان کے نعروں میں یہ نعرے آپ کو مل جائیں گے. آپ سنیے، صرف باپ سے آزادی نہیں، صرف ماں سے بھائی سے آزادی نہیں، صرف شوہر سے آزادی نہیں. ان بے ایمانوں نے یہ نعرے لگائے کہ اللہ بھی سن لے، لے کے رہیں گی آزاد. میرے پاس ثبوت موجود ہے، دکھاؤں گا آپ کو کیا دستا ہوں. جس خالق نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک تمہیں اتنے نعمات سے نوازا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. ظالموں تم کس کلچر کو پھیلانا چاہتی ہو؟ نبی اور رسول بھی سن لے، معاذ اللہ، لے کے رہے گی کیا؟ اور یا اللہ بھی سن لے. جن کے نعرے بتا رہا ہوں، نعرے ان کے عمران خان بھی سن لے، علامہ اقبال بھی سن لے. بات صرف یہی تک نہیں ہے میرے دوست، بات صرف یہی تک نہیں ہے. انہوں نے پلے کارڈ پہ لکھا ہے، وہ کارڈ اٹھایا ہوا ہے. پاکستان جیسے ملک میں سرے بازار دن دہاڑے میڈیا کے سامنے پوری دنیا کو دکھایا جا رہا ہے. لکھا کیا ہے؟ میں 9 سال کی تھی، وہ 50 سال کا تھا، مجھے چپ کروا دیا گیا. اس کی آواز آج بھی مسجد میں گونجتی ہے. یہ پلے کارڈ سے اٹھایا ہوا ہے اور یہ صریح صاف توہین ہے امی عائشہ صدیقہ اور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی. وجہ کہ جب ان دونوں حضرات کا آپس میں نکاح ہوا تھا، روایات کا اختلاف ہے کہ عمر کتنی تھی. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر 9 سال تھی، آقا علیہ السلام کی عمر 50 سال تھی. مطلب کیا اس کے کہنے کا کہ صدیق اکبر باپ تھے، اس باپ نے زبردستی شادی کر دی، وہ بچی تھی کچھ کہہ نہ سکی، اس کو چپ کروا دیا گیا. پیغمبر کی آج بھی آواز گونج رہی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آزادی کے نام پر اللہ کی توہین، پیغمبر کی توہین، صحابہ کرام کی توہین، اولیاء اللہ کی توہین، ازواج مطہرات کی توہین، شاعر اسلام کی توہین، سارا کچھ کیا جا رہا ہے. آزادی کے نام پر، عورت مارچ کے نام پر، عورت کے حقوق کے نام پر، وومن ڈے کے نام پر، اور اسلامی ملک میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ وجود پذیر ہونے والے ملک میں سارا کچھ یہ کون کر رہا ہے؟ کالج کی پڑھی ہوئی، یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی، سکولوں کی پڑھی ہوئی. یاد رکھیے، اگر تمہارا تاریخ کا مطالعہ ہو تو لارڈ مکالے نے ایک سکول کا نظام بنایا.
یہ شکل کے اعتبار سے مسلمان ہوں گے، عقل کے اعتبار سے انگریز ہوں گے، نسل کے اعتبار سے مسلمان ہوں گے، فکر اور سوچ کے اعتبار سے انگریز ہوں گے۔ جب اتنی بے حیائی سر عام پھیل جائے پھر آپ سوچ سکتے ہیں دینی مدرسے کی بنیاد کتنی ضروری ہے، بچیوں کی تربیت اور تعلیم کتنی ضروری ہے۔ اپنی عزتوں کے لیے، اپنی عفت کی حفاظت کے لیے ہم نے اپنی بچیوں کی عزت بھی بچانی ہے، اس کے لیے صحیح تعلیم کا انتخاب کرنا، صحیح تربیت کا بندوبست کرنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ سکول کالج جو ان کاموں سے بڑے پڑے ہیں اس کے خلاف کوئی نہیں بولتا، کوئی مدرسے والے سے غلطی ہو جائے تو اس کو ایسے اچھالا جاتا ہے جیسے سارے مدرسے ایسے، ذہنوں میں گند بھرا جاتا ہے۔ وجہ امت کو علماء سے کاٹ دو، امت کو لوگوں سے علماء سے کاٹ دو، قرآن سے کاٹ دو، حدیث سے کاٹ دو، پیغمبر سے کاٹ دو، اپنی عیاشی پہ لگا دو، فحاشی اور یادی پہ لگا دو۔ ہم سوچ رہے ہوں گے کہ جی مولوی صاحب پتہ نہیں کس علاقے کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ اسلام آباد میں ہوں گے، یہاں لاہور میں نہیں، یا وہ لاہور شہر میں ہوں گے، ڈیفنس کے لوگ ہوں گے، بڑی الحمدللہ مجھے پتہ ہے کہ ہمارے یہاں ماحول نہیں ہے، لیکن آپ اطمینان نہ کیجیے، اس موبائل نے اب کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ موبائل دیکھنے والی بچیاں، یہ موبائل دیکھنے والے بچے یقیناً جب نیٹ آن کریں گے تو وہ ساری چیزیں آپ کے بچے بچی کے سامنے آئیں گے، غیر محسوس طریقے سے آپ کے بچوں کا ذہن خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ مدرسے پڑھتے ہیں بچے پھر بھی ایسا کرتے ہیں، اس لیے کہ موبائل دیکھتے ہیں۔ پھر آپ کہیں گے مولوی صاحب میں بچے کا میں نے نام بڑا اچھا رکھا، میں نے اس کا عقیدہ بھی کیا تھا، بزرگوں سے دعائیں بھی کروائی تھی، یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، پتہ نہیں پھر کیوں اس لائن پہ چل پڑا۔ وجہ یہ موبائل، وہ کہتا ہے میری پرسنل لائف ہے، مجھے کوئی نہ ٹچ کرے، کوئی نہ چھیڑے۔ بچیاں جب یہ دیکھیں گی پھر کیا ہوگا؟ یہ ظاہر ہے جب میری بچیاں میرے بچے اسکول میں جائیں گے، کالج میں جائیں گے، وہاں اس ذہن کے لوگ نہیں ملیں گے، وہاں اس ذہن کی لڑکیاں نہیں ملیں گی، وہ اس کو بتائیں گی ہوتا کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں لیبل بہت اچھا ہے، لیبل بہت اچھا ہے، آپ کو بات کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ لیبل بہت اچھا ہے، آزادی ہونی چاہیے، عورت کو حقوق ملنے چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ عورتوں پہ ظلم نہیں ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں وہ ظلم ہوتا ہے، لیکن صرف مرد ظالم نہیں ہوتے، کچھ عورتیں بھی ظالم ہیں۔ نمبر 2، جن پر ظلم ہوتا ہے وہ نکلتی نہیں ہے احتجاج کے لیے، وہ غریب بچیاں ہوں گی، غریب گھرانے کی خواتین ہوں گی، وہ بس مار کھا رہی ہیں، گالیاں کھا رہی ہیں، دھکے بتا سب کچھ کر رہی ہیں، لیکن وہ گھر میں چلو ٹھیک ہے جی گھر بچانا چاہیے، بچے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے میں کیا کروں۔ یہ جو عیاش نکلی ہے نا، یہ وہ ہیں جن کے پاس ہر قسم کی آسائشیں موجود ہیں، جن کا کمرے الگ ہے، رہائش الگ ہے، گاڑی الگ ہے، موبائل الگ ہے، خرچے الگ ہیں، ہر چیز الگ ہے، اور یہ نکل کے این جی اوز ایجنسیوں کو مختلف ملکوں کے جناب ایڈ میں پلنے والی ہیں، یہ میرے آپ کی تہذیب تمدن اور کلچر کو تباہ کر رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اپنی روایات ہیں، اپنی اخلاقی اقدار ہیں، ہمارے اپنے ساری ایک اسلام تو اتنا غیور ہے، اتنا غیور ہے۔ نماز پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، تو نماز کے سامنے سترا رکھا جاتا ہے کہ کسی اگر بندے کو آگے سے گزرنا ہو تو وہ بلا جھجک جا سکے، گزر سکے۔ اس سترے کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ بالکل ناک کی سیدھ پہ نہیں رکھنا، تھوڑا سا دائیں یا بائیں کر دو تاکہ کوئی لکڑی کو پوجنے والا، کوئی غیر کو پوجنے والا یہ مت سمجھے کہ لکڑی کو سیدھا کیا جائے۔ اتنا حساس مذہب، جنازہ پڑا ہوا ہے، بے شک پیغمبر کا جنازہ کیوں نہ ہو، اللہ سجدہ نہیں کرنے دیتے، رکوع نہیں کرنے دیتے۔ ہمارے تو باش وزیر اعظم بھی جا کے کہتا ہے میں تو رسپیکٹ کے لیے جھکا تھا، بس یہ رسپیکٹ کہاں جائز ہے؟ اسلام نے تعظیم
ہمارے یہاں لوگ جاتے ہیں مزاروں پہ سجدہ پہ پڑے ہوتے ہیں جناب، رو رہے ہوتے ہیں۔ بھائی بزرگوں کا احترام اور یہ احترام کا ادب یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ادب اتنا ہی قابل قبول ہوگا جو شریعت کے دائرے میں ہوگا۔ اپنی مرضی سے اپنا دین بنا کے دی میں ادب کر رہا ہوں بزرگوں کا، ایسا دین اور ایسا ادب قبول نہیں ہوگا۔ بھلا کسی بزرگ کی زندگی میں سجدہ کر کے دیکھو، جب ان کی زندگی میں وہ سجدہ خود کو نہیں کرنے دیتے تمہیں، تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد کیسے جائز ہو جائے گا؟ تو جو رب خالق مالک رازق جو مشکل کشا حاجت روا سامنے پڑے ہوئے جنازے کے وقت ہمیں رکوع سے جو سجدہ تو بڑی دور کی بات ہے، رکوع نہیں کرنے دیتا اللہ، رکوع نہیں کرنے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں یہ رسپیکٹ ہو رہی ہے، یہ عزت ہو رہی ہے۔ یہی کام تو مشرکین مکہ کرتے تھے، ننگیوں کے طواف کر رہے ہیں، وہ اسلام اپنی سوچ کے مطابق بیت اللہ کا وہ ادب احترام کر رہے ہیں، جیسے یہ مشرک اپنی سوچ کے مطابق تعظیم کر رہا ہے، یہ تعظیم نہیں ہے، یہ شرک۔ ہاں جائیں فاتحہ کھانے کریں، دعا کریں کہ اللہ ان نیک لوگ ہیں، ان کے نیک عملوں کے واسطے سے، ان کی نیکیوں کے وسیلے سے ہماری مشکلات کو حل فرما دے، دے فلاں مسئلہ ہے وہ دور کر دے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام انتہائی غیور مذہب ہے، انتہائی حساس مذہب ہے، وہ ایسے کلچر کو کبھی فالو نہیں کرنے دے گا۔ اس نے حیا کو فروغ دیا اور فرمایا کہ اسلام اور حیا، ایمان اور حیا یوں ہیں، یوں حدیث پاک جڑواں پیدا ہوا، جڑواں، یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے اسلام اور حیا نہ ہو۔ ہاں اگر میں حیا کو چھوڑ چکا ہوں تو پھر مجھے اپنے اسلام پہ غور کرنا ہوگا کہ میرا اسلام باقی بھی رہ گیا ہے یا سب ہو چکا ہے، کیونکہ یہ تو اسلام نے بتایا ہمیں کہ جب بندہ جھوٹ بھی بولتا ہے تو ایمان اندر سے نکل کے چلا جاتا ہے۔ جی تو میں کہ اسلام ایک حیا، کس پیغمبر کی میں بات کر رہا ہوں؟ جس پیغمبر کے بارے میں عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، صرف میرا پیغمبر ظاہر خوبصورت نہیں ہے، اس کا کردار اتنا خوبصورت ہے کہ کافر مشرک بھی کہتے ہیں صادق اور امین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا کہ میرے پیغمبر کی آنکھ میں اتنی حیا تھی کہ عرب کی کواری لڑکی کی آنکھ میں اتنی حیا نہیں۔ جی ہاں، آپ اسلام کی حیا کی بات ہو گئی، پھر آپ کے ماننے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کے داماد ہیں، دوہرے داماد، سید رقیہ سید ام کلثوم رضی اللہ عنہ، دو بیٹیاں حضور کی، سیدنا عثمان غنی کے نکاح ہوا، پہلے سید رقیہ سے نکاح ہوا، جس دن جنگ بدر میں فتح ہوئی اسی دن آپ کا انتقال ہو گیا، مسلمان فتح کر کے واپس پہنچے، یہ لوگ ان کو دفنا رہے تھے۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ علیہ السلام کو اللہ نے پیغام بھیجا کہ حضرت عثمان کے ساتھ اپنی بیٹی ام کلثوم کا بھی نکاح کر دیجیے، دوسری بیٹی کا بھی نکاح کر دیا۔ جب ان کا بھی انتقال ہوا تو عثمان پریشان ہوئے کہ میرا پیغمبر سے رشتہ ختم ہو گیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک روایت کے مطابق کہ میری 40 بیٹیاں ہوتی، میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ ایک روایت میں میری 100 بیٹیاں، ایک میں یوں ہے کہ 200 بیٹیاں۔ یہ کہنا آسان ہے، یہاں تو لوگ کہتے ہیں ایک دے کے رج لے۔ عثمان غنی کا کردار ہے، کریکٹر ہے، حیا کیا ہے اس آدمی کی، 82 سال عمر پائی ہے، کفر میں بھی کبھی پورا بدن ننگے کر کے غسل نہیں کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ صرف پیغمبر کی حیا کی بات نہیں ہے، ان کے ماننے والوں میں کوئی حیا ہے۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں سنتے رہتے، فرمایا میرا جنازہ بھی رات کی تنہائی میں اٹھے، رات کے سناٹے میں اٹھے کہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا صدیقت پر کی بھی اس وقت کی مارداری کر رہی تھی آخری وقت میں، تو حضرت اسماء سے حضرت فاطمہ نے کہا کہ کوئی ایسا حل ہے کہ میرے بدن اور میرے کفن پر بھی غیر کی نگاہ نہ پڑے؟ حضرت اسماء نے بتایا ہاں، میں فلاں علاقے میں گئی تھی، وہاں وہ لوگ جنازے کی چارپائی کے اوپر لکڑیوں سے اس طرح ڈھال بنا دیتے ہیں، ہڈیوں پر اوپر سے کپڑا ڈال دیں، تو آپ کے جنازے کفن دفن پر بھی غیر
یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے۔ اس سے ہٹ کر جو کچھ بھی ہے وہ چاہے مولوی صاحب کی بیوی کرتی ہے، یہ آپ کی بیوی کرتی ہے، بہن کرتی ہے، ماں کرتی ہے، بیٹی کرتی ہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ خاص مسئلہ ہے کہ مولوی صاحب کی بیوی، اچھا کبھی کسی نے دیکھا ہے میری بیوی کو، قاری صاحب کی بیوی کو، پیر کی بیوی کو، کسی مرشد کی بیوی کو، کسی مولوی کی بیوی کو ہم نہیں دیکھ سکتے، تو شادیاں میں وہ دامت کرام کریاں کیوں جانی ہیں اکیلی؟ جی وہ غیر بارہ نہیں، یہ بچیوں کو مدرسہ پتہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ یہاں بچیاں پڑھائیں، معلمات پڑھائیں، لیڈیز ٹیچر پڑھائیں، مرد کا پڑھائیں گے تو باپردہ پڑھائیں گے، اسپیکر پہ پڑھائیں گے، دیوار کی پردے کی اوٹ میں پڑھائیں گے، ورنہ نہیں۔ یہ مدرسے کا الحمدللہ ہمارے ہاں مدرسوں میں اللہ کا لاکھ شکر ہے، میں مانتا ہوں کچھ انسان کا بھی ہوں گے، لیکن ہمارے ہاں بچیوں کے نام بھی نہیں لکھے جاتے مدرسوں میں۔ لکھا جاتا ہے بنت اعظم، بنت عبدالحمید، بنت اقبال، بنت جناب شریف، بنت فلاں، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بیٹی۔ اگر کسی کی بیوی ہے اہلیہ قاسم، اہلیہ اسلم، اہلیہ قیصر، فلاں کی بیوی۔ الحمدللہ ہمارے مدارس اتنا حیا کا خیال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے کمزور ہے ہم، وہ تو نہیں ہے، ہم یہ دعویٰ بھی نہیں کرتے کہ ہم بہت پاک صاف ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کالج یونیورسٹیوں سے لاکھوں درجے دے گا۔ یہی لوگ ہیں جو آپ کی عزتوں کے محافظ ہیں، آپ کے عقیدہ اور ایمان کے محافظ ہیں، آپ کے اخلاق اور اعمال کے محافظ ہیں۔ ان کے ساتھ دیجیے، ان سے دعوت کیجیے، اس مدرسے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے، اور اس کو کامیاب بنانے میں اپنا ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق ضرور کردار ادا کرے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا ہمارے پورے علاقے میں دین کی فضا قائم ہو جائے گی۔ کریں گے انشاءاللہ اس میں ہماری بچیوں کی عزت محفوظ رہے، ہماری بچیوں کو علم آ جائے، ورنہ لوگ گورنر بن جاتے ہیں، قرب اللہ نہیں آتے تو اچھا نہیں کہ آپ بچی کو پہلے سے پڑھا دیں، کیا خیر ہے؟ وہ شکر ہے انشاءاللہ